السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے بھی ہوں گے اور پریکٹس بھی کرتے ہوں گے اور آگے اپنے چاہنے والوں کو شیئر بھی کرتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں مخارج سیریز کو سیکھا، یعنی اس کے اندر ہم نے مخارج کے نام، پھر مخارج کے اندر کون کون سے مخرج سے کون کون سا حرف ادا ہوتا ہے اور کہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس میں ہم نے فرق بھی بیان کیا اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے مثالوں کو بھی رکھا۔ عزیزان محترم، آج جو نئی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے وہ ہے حروف تہجی کی مشق۔ جو ہم نے پیچھے مخارج کو سیکھا، اب انہی مخارج کو آج ہم آسان الفاظ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے ہر حرف کے مخرج کو اور ہر حرف کی صفت کو آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں اور آگے بھی آپ سکھانے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن وہ تب ہوگا جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو توجہ کے ساتھ سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ عزیزان محترم، آج ہم شروع کر رہے ہیں حروف تہجی کی مشق ود مخارج کے۔ آج میں نے صرف 3 ورڈ ہیں، ان کی آج ہم نے مشق کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہر روز کوشش کریں گے کہ کم سے کم 2 ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 ورڈ کی ہر روز مشق ہو۔ ہم جتنی اس پہ پریکٹس کریں گے، جتنی اس پہ محنت کریں گے، جتنا اس کو ٹائم دیں گے فکر مندی کے ساتھ، اتنا ہی ہمارا حروف تہجی کے اندر مخرج اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا۔ سننے والا کہے گا کہ شاید یہ عرب سے آیا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پریکٹس کریں کس کے ساتھ؟ مخارج کو سمجھنے کے ساتھ، مخارج کو فالو کرتے ہوئے، تب اور ان میں فرق کرتے ہوئے۔ مخارج کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس میں جو تفریق ہے اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے مکمل مخارج سیریز کو دیکھ لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچنے میں بھی اچھی لگیں اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، لیکن شرط ہے کہ آپ پچھلی ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی، آپ کو پتہ ہے حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے، کل تعداد 29 ہے، یعنی کہ بسا اوقات نورانی قاعدے میں الف سے لے کر یا تک 30 ورڈ لکھے ہوتے ہیں، لیکن آخر میں دو یا ہیں، ایک یہ والی یا ہوتی ہے، ایک یہ والی یا ہوتی ہے۔ دونوں یا کی صرف شکل چینج ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہے، دونوں کا معنی بھی اور مخرج بھی ایک ہے، اس لیے الف سے لے کر یا تک 29 حروف بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، حروف تہجی کی مشق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس میں ورڈ آتا ہے وہ ہے الف۔ وہ کیا ہے؟ الف۔ الف کے بارے میں ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا کہ یہ حروف ہوائیہ میں سے ہے۔ حروف ہوائیہ کسے کہتے تھے؟ کہ منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتے ہیں۔ اب منہ کا خالی حصہ کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے منہ کے اندر آپ کی دانتوں سے آگے اور تالو کے آگے جو پیچھے کوا ہے اس کے آگے، یہ جو اندر ایک گراؤنڈ ہے، ایک ہول ہے، اس کو منہ کا خالی حصہ بولتے ہیں، اس کو منہ کا پیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں سے ابھی کون سا حرف ادا ہو رہا ہے؟ الف، 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 الف۔ آپ خود بھی پریکٹس کریں، آپ پھر سوچیں حروف ہوائیہ آپ منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے نکالنے کی کوشش کریں کہ صرف بات ہو رہی ہے منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے، یہاں پہ زبان کی بات نہیں ہو رہی، نہ حلق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ منہ کی بات ہو رہی ہے کہ منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہو رہے ہیں۔ الف، الف، الف حروف ہوائیہ میں سے ہے، منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہو رہا ہے، آسان۔ الف مخرج کیا ہے؟ حروف ہوائیہ۔ حروف ہوائیہ کسے کہتے ہیں؟ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہونے والے حروف، جس میں سے الف۔ اور نوٹ کیا ہے؟ ضروری پیغام، ضروری کام کیا ہے؟ وہ ہے کہ الف یہاں پہ غیر مدہ ہے، الف یہاں پہ غیر مدہ ہے، کیونکہ یہ مخارج کی بنیادی اقسام میں سے جو آپ کے سامنے میں نے الف کو رکھا ہے، یہ مخارج محققہ کے اندر سے ہیں۔ مخارج محققہ
حلق لسان شفتین، گلا زبان اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف محققہ کے اندر آتے ہیں، جبکہ مقدرہ کے اندر آپ کا خیشوم، ناک کا بانسا اور اس کے بعد جوف دہن، اس کے بعد جوف دہن میں بھی الف اور واو اور یا آیا ہے لیکن وہ مدہ ہے۔ یہاں پہ ہم محققہ کی بات کر رہے ہیں، کہ الف حروف ہوائیہ میں سے ادا ہوتے ہیں۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ لیکن ابھی ہم سٹارٹنگ پہ ہیں، بیس پہ ہیں، تو ابھی ہم نے حرکات کو نہیں چھیڑنا، صرف مخرج کو سیکھنا ہے، الف کو بولنا سیکھنا ہے اس کے مخرج سے۔ الف مخرج منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہو رہا ہے اور یہ غیر مدہ ہے۔ دوسرا ہے با 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 با، یہ بھی کس میں سے ہے؟ محققہ۔ بنیادی اقسام مخارج کے اندر دو اقسام تھی مخارج کی، نمبر ایک مخارج محققہ، دوسری بنیادی اقسام میں سے کون سا تھا؟ مخارج مقدرہ۔ لیکن با کس میں سے ہے؟ مخارج محققہ کے اندر، کیونکہ اس میں ہونٹوں کا تعلق ہے، شفتین اوپر والے اور نیچے والے ہونٹوں کا تعلق ہے۔ با 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 صبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ اب آپ اس کے مخرج کو دیکھیں کہ حروف شفویہ میں سے پایا جاتا ہے۔ شفوی حروف، اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ شفوی صفت۔ وہ کون سی صفت ہے؟ دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے یہ با ادا ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں۔ اب ہونٹوں کا تری والا حصہ کون سا ہے؟ ایک تو یہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں، اس تھوڑا سا آگے چلے جائیں، یہ تری والا حصہ ہے، اوپر بھی نیچے بھی دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو کیا ادا ہوتا ہے؟ با با با، دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیا؟ با 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 با۔ بار بار تکرار کرنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے تاکہ سمجھ آ جائے اور خود بھی سمجھ آ جائے کہ واقعتاً دونوں ہونٹ کے تری والے حصے ملنے سے با ادا ہو رہا ہے۔ با با با۔ اب باری ہے تا کی۔ حروف تہجی میں جو تیسرے نمبر پر آتا ہے وہ کیا ہے؟ تا 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 تا۔ مخرج کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حروف نطعیہ میں سے ہے، یہ مخرج کا نام تھا۔ اس میں حروف نطعیہ میں اور بھی ہیں لیکن ابھی جس کی بات ہو رہی ہے وہ تا کی ہو رہی ہے اور وہ حروف نطعیہ میں سے ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے، زبان کی نوک ثنایا علیا، میں نے بتایا تھا کل والی ویڈیو میں کہ اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے۔ جڑ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ کے دانت لگے ہوئے ہیں وہاں پہ زبان لگے۔ تا 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 حروف نطعیہ میں سے ہے، یعنی کہ زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے لگے تو تا 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 ادا ہو رہا ہے۔ اور اس میں مین فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تا حروف مستعفلہ میں سے ہے، یعنی باریک حروف، باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، یعنی ترقیق، یعنی ترقیق کسے کہتے تھے؟ باریکی کو۔ کسے کہتے تھے؟ باریکی کو۔ تو ہم نے تا میں دو نقطوں والی جو لائن کے اوپر ہو اس پہ ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے مفخم نہیں پڑھنا، مرقق پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ کیسے؟ تا 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 تا۔ امید کرتا ہوں آپ کو حروف تہجی میں سے جو پہلے 3 ورڈ ہیں ان کی ادائیگی اور ان کا آسان سا مخرج چھوٹے الفاظ میں سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو براہ کرم خود بھی اچھی طریقے سے آپ سیکھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا لیں، گھر والوں کو بھی سکھا لیں، اپنے دوستوں کو بھی سکھا لیں۔ ثواب کی نیت سے سکھائیے گا اور مخلص ہو کے سکھائیے گا۔ یہ ایسا نور ہے جو آپ کو چمکا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں تو 100%۔
اللہ کو خوش رکھے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو یہ ریکویسٹ ہے، اہم گزارش جو بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ براہ کرم ثواب کی نیت سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو شیئر کر لیں، ثواب کی نیت سے۔ اس پہ ہم دنیاوی مواد نہیں شیئر کر رہے، کتاب اللہ کو اس کے حقوق کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے ہم قرآن پاک کی تلاوت کے معاملے میں سرخرو ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو عافیت دے۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو مزید سپورٹ کریں۔ آپ حضرات کی بہت زیادہ مجھے مدد کی ضرورت ہے اس کام میں، تھوڑا سا دھکا لگا دیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت گہرا سمندر ہے، ہم چلتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔